کوئی اختلاف ہو تو بیٹھ کر کے حل کرنے کی کوشش کیجیے، بلکہ میں ابھی سے لے کر کے صبح تک ہوں، فجر کی نماز کے بعد تک ہوں، اگر کوئی معاملہ ہے تو آپ خدا کے واسطے فریق آئیے، دونوں فریق آ کر کے بات رکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ اگر دل میں بات ڈال دیں گے یا آپ اللہ اس بات کو مان لیں گے تو اگر حل ہو جائے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آنا بھی یہاں قبول ہو جائے گا، آپ کو ثواب سے خالی نہیں جائے گا۔ آخر میں یہ بات یہ کہنا ہے کہ بعض نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب آنے کے بعد پہلے بعض نوجوانوں کو یہ دیکھا کہ اپنے گلے میں ہار پہنے ہوئے میں نے دیکھا، چین پہنے ہوئے میں نے دیکھا، ہاں وہ چین ہاں وہ ہار چاندی کا ہار ہو یا کسی دوسری چیز کا ہار ہو، یہ مرد کے لیے جائز درست نہیں۔ مرد کے لیے چاندی کی صرف ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، بقیہ اگر آپ کماتے ہیں، دلی پنجاب ممبئی کما کر کے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت آپ کے ہار میں اور آپ کی چین کو اپنے گلے میں لگانے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ گلے کی چین اور گلے کی ہار نکال کر کے آپ اپنی بہن کو دے دیجئے، آپ اپنی بیوی کو دے دیجئے، آپ اپنی بیٹی کو دے دیجئے، یہی اس کے لیے مناسب ہے۔ میں تو بسا اوقات کہا کرتا ہوں کہ بعض چیزیں وہ ہے کہ جو بعض گناہ ہوا ہے کہ وہ گناہ ابھی کیے یعنی عارضی طور پر ہے، ابھی کیے ختم ہو گئے۔ مثلاً اگر کوئی بدبخت آدمی شراب اگر پیتا ہے تو جب تک وہ شراب پیتا رہے گا اس کی بدبو رہے گی، اسے گناہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسا ہے جو دائمی گناہ ہے، اگر ہم ہار پہنے ہوئے ہیں، سونے کی انگوٹھی یا سونے کا کوئی زیور پہنے ہوئے ہیں تو جب تک پہنے رہیں گے تب تک لعنت پرستی رہے گی اور گناہ ہوتا ہے۔ ہم جب تک یہ داڑھی منڈوانا، یہ ایک مٹھی سے کم رکھنا، یہ جو ہے منع ہے، شریعت نے منع کیا، یہ بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی داڑھی کو شیو کراتا ہے، اس کو کاٹتا ہے تو یہ ایسا گناہ ہے جو دائمی اور مستقل گناہ ہے کہ اس کاٹنے کی وجہ سے ہم چلتے رہیں گے، گناہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ بھائیو، ہم اور آپ جو پڑھتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے سامنے قبر کے اندر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے لا کر کے لایا جاتا ہے، اور تیسرا سوال جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو پہچانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی مبارک میں ہوں گے اور ہم اور آپ جو ہے داڑھی کتروائے ہوئے ہوں گے، بتائیے کہ اس وقت بھی کتنی شرم ہوگی، اور ہم اور آپ جب چلتے ہیں تو یہ بھی ایمان والوں کی پہچان ہے۔ اگر آپ داڑھی رکھ لیجیے گا خود بخود اللہ تبارک تعالیٰ یہ پہچان کرا دیتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب ہے، یہ اللہ والے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں الا ماشاءاللہ۔ اگر کوئی آدمی نماز بھی پڑھے، غلط کام کرے تو اس کا غلط کام اس کے ساتھ، اگر کوئی آدمی داڑھی رکھے تب بھی کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا عمل اس کے ساتھ، لیکن عام طور پر یہ انٹرنیشنل علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت ساری برائیوں سے بچا لے۔ اس لیے آج کے دن کا پیغام میں یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس نورانی چہرے کو نورانی بنانے کی کوشش کیجیے، اور اللہ کے واسطے اب کیا انتظار ہے؟ ہم آپ یہ چاہتے ہیں ارے جب بوڑھے ہو جائیں گے، جس وقت نہ پیٹ میں آنکھ رہے گا نہ منہ میں دانت رہے گا، اس وقت جو ہے ہم مسجد بھی پکڑ لیں گے، اس وقت ہم داڑھی بھی رکھ لیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ بھائیو نہیں، اصل عبادت تو نوجوانی کی عبادت ہے، اصل عبادت تو جوانی کی عبادت ہے، لیکن میں نے نوجوان صرف ایک نوجوان کو میں نے اصل کے وقت دیکھا، باقی ہمارے جوان کہاں تھے؟ باقی آدھے عمر کے کہاں تھے؟ یہ اتنی شاندار مسجد اللہ والوں نے اپنے بندوں سے بنوا دی، کیا اسی لیے بنوائی کی یا ایسے ہی خالی پیٹ رہے؟ اگر ہم اور آپ کوئی گھر بناتے ہیں، کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اس کا بیٹا اگر مر جائے تو ہم کو کتنی تکلیف ہوگی کہ گھر بنایا تھا بیٹا کے لیے، لیکن بیٹا وقت سے پہلے چلا گیا، کہ کاش کہ بیٹا زندہ ہوتا اور وہ بہو آتی اس گھر میں رہتی تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ یہ بھی تو کسی کا بنایا ہوا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کو اگر ہم آباد نہیں کریں گے تو بتائیے کہ اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بجائے برسنے کے اللہ تبارک تعالیٰ زحمت برسائیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تب تو
ان وباؤں کو بھیجتے ہیں، کبھی کورونا کی شکل میں بھیجتے ہیں، تو کبھی زلزلہ کی شکل میں بھیجتے ہیں، کبھی طرح طرح کی بیماریوں کی شکل میں بھیجتے ہیں۔ بھائیوں کو بھیجتے ہیں کہ ہم اور آپ اللہ کے بن کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، رحمت کی بارش برسائیں گے، اللہ تعالی بیماری اور تکلیف کو دور کر دیں گے۔ آج جب کورونا کی وبا پھیلی تو ایسے موقع پر ہر آدمی جو ہے، ہر آدمی ڈرنے لگا، کانپنے لگا، یہاں تک کہ مسجد کے اندر بھی نماز کے اوپر پابندی لگ گئی۔ لیکن ایسے موقع پر بھی اگر ہمارا دل نہیں پسیجا، اگر دل کے اندر اگر ڈر پیدا نہیں ہوا تو ہم سے بڑا بدنصیب اور ہوگا۔ اس لیے نوجوان بھائیوں، بڑے درد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد جب میرا آنا ہو تو آپ حضرات کو مسجد میں حاضر ہونا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کام کیجئے، کسان ہے تب بھی کام کیجئے، دکان ہے دکان میں رہیے، لیکن جیسے ہی اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگائے، آپ لوگ جو مسجد میں آ کر کے کتنا وقت لگتا ہے، چند منٹ کا وقت لگتا ہے، چند منٹ اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ سمجھنا کہ اگر نماز پڑھنے چلے جائیں گے تو طاقت کم ہو جائیں گے، یہ تو شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بڑھا کر کے کریں گے۔ اس لیے ہم آپ حضرات سے یہ درخواست کرتے ہیں، اپنی ماں بہنوں سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کیجیے، اپنے شوہروں کو، اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو نماز کی پابند بنانے کی کوشش کیجیے۔ آج کا یہ پیغام یہی ہے، اور اس بات کی کوشش کی گئی تھی کہ چند باتیں ایمان والوں کے درمیان ہو جائے، علماء کرام کے بیانات ہو جائے، تاکہ ان بیانات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ چند لوگوں کی آبادی ہے، چند گھروں کی آبادی ہے، آپ کو تو نمونہ بڑھ کر کے دکھانا چاہیے۔ میں ایک بستی میں گیا تو میں وہاں بہت خوش ہوا۔ اس بستی پور میں ایک بستی تھی بیلور ناکا پکڑا جاتے ہو کے غالب، کہ میں نے دیکھا کہ پورے علاقے کے گاؤں کے مقابلے میں اس گاؤں میں زیادہ نمازی مجھے ملے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ کا احسان میں نے منایا، اللہ کا شکریہ میں نے منایا کہ یہاں کے لوگ ایسے اچھے ہیں، یہاں کی مسجدیں بہت زیادہ آباد ہے۔ یہی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی چھوٹی سی بستی، چھوٹے سے محلہ، گھر کے 3 محلے پر یہ آبادی مشتمل ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ لوگوں کے آنے میں دشواری ہے، پانی ہے، اس لیے لوگ نہیں آ سکے، ورنہ لوگ آتے مزید، لیکن کبھی آواز بہت دور تک کی جا رہی ہے، اور دور تک آواز جانے والی بہت دیر تک کی لگتی ہے۔ آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ جس طریقے سے ہم گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اور یہ باتیں جو کہی گئی ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی، پوری امت کو بھی صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے موقع پر ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے ان تمام بھائیوں کے لیے جو دور دراز بیٹھ کر کے امام صاحب کے ذریعے سے ان کو اعتماد حاصل ہوا اور انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ یہاں مسجد بننی چاہیے۔ خاص طور پر بھائی طارق صدیقی صاحب اور بھائی اسماعیل انصاری صاحب، ان لوگوں کے لیے اور ان کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، ابھی بھی دعا کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ شایان شان مولا عنایت فرمائے۔ آپ کو راستے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے گاؤں کے اندر بھی، ہمارے گاؤں کے اندر بھی یہ شروع ہے، جمعہ کے اندر جو ہے وہ چند روپے وصول کیے جاتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی ہے۔ میں امام صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ ایک باکس بنائیے جو ہر جمعہ یا جمعرات کے ماں بہنوں کے درمیان بھی گھمایا جائے۔ خواتین جس طریقے سے آپ کھانا خرچہ کے لیے اپنے شوہروں سے دیتی ہے، اسی طریقے سے مسجد میں دینے کے لیے بھی آپ دیجیے۔ ان لوگوں کا مال تو لگ رہا ہے، ہم لوگوں کا بھی مال لگنا چاہیے، ہم لوگوں کی بھی محنت لگنی چاہیے، ہم لوگوں کا بھی وقت لگنا چاہیے۔ تب اس کی وقت، اس کی حیثیت، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی۔ انشاءاللہ اس کام کو اگر شروع کیا جائے گا تو اس میں ہماری محبت بھی ہوگی اور لوگ مسجد سے جڑیں گے بھی۔ مسجد والے اعمال یعنی تبلیغی جماعت کے جو اعمال ہے، اس
اعمال گشت والے اعمال کو شروع کیا جائے، ان بھائیوں کو قریب لانے کی کوشش کی جائے کہ جو بھائی مسجد تک نہیں آتے ہیں روزانہ کا معمول بنانا چاہیے۔ دھیرے دھیرے الحمدللہ کام شروع ہو رہا ہے، ان سے درخواست کیجیے، ان سے جو ہے عاجزانہ یہ کہیے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے چلیے۔ جب آپ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے